نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم معرفت ٹی وی کے ذریعے جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چہل کاف شریف، یعنی کہ 40 کاف کا وظیفہ۔ ناظرین، چہل کاف شریف کا وظیفہ اپنے اندر ہزاروں اسرار پوشیدہ رکھے ہوئے ہے، اور یہ وظیفہ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے۔ صوفیاء اپنے معاملات کے حل کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ ناظرین، چہل کاف شریف عربی کے 6 مصرے ہیں، یعنی 3 اشعار پر مشتمل یہ وظیفہ ہے، اور ان تینوں اشعار کے اندر 40 مرتبہ کاف کا حرف دہرایا گیا ہے، اسی لیے اس کو چہل کاف شریف کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ محبوب سبحانی غوث السمدانی حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وظیفہ آپ کا معمول تھا، یعنی آپ اس کے عامل تھے، بلکہ آپ اس کے عامل ہی نہیں تھے، مشہور ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے ہی ایجاد کیا ہے، اور اس وظیفے کا مشہور عام نام چہل کاف شریف ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے حضور محبوب سبحانی غوث السمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کو اللہ رب العزت سے ایک خاص قرب تھا۔ آپ کی فتوح الغیب کتاب اور قصیدہ غوثیہ، وہ اللہ کے ساتھ آپ کے قرب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قصیدہ غوثیہ شریف جو ہے وہ بھی صوفیاء کا معمول رہا ہے، صوفیاء نے اس سے بہت فیض پایا ہے۔ اسی طرح چہل کاف شریف بھی غوث اعظم کی اللہ کی ذات میں فنائیت اور وصل خداوندی کا مظہر ہے۔ اس وظیفے کے پیچھے انتہائی طاقتور، انتہائی قوت والے مواکلات اور روحانیان ہیں، اور جو کوئی بندہ یا بندی کسی بھی حاجت کی غرض سے اس وظیفے کی تکرار کرتا ہے، بندے کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ عربی کے 3 اشعار ہیں جو کہ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلی مرتبہ متحدہ ہندوستان میں حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہر کسی نے اردو میں کیا۔ تو عزیزان محترم، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، اس وظیفے کا چلا کرنے کے لیے 2 باتوں کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ اگر ان 2 باتوں پر عمل نہ کیا جائے تو آپ اس وظیفے کو جتنا مرضی پڑھ لیں، آپ کا عمل بیکار جائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان کا احتمال ہوگا۔
وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو بات ہے، وہ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے، اگر کسی صوفی نے یا کسی اللہ کے ولی نے کوئی عمل ایجاد کیا ہو، کوئی روحانی عمل تیار کیا ہو، تو چونکہ وہ اس کا ایجاد کردہ عمل ہے، وہ اس وظیفے سے کلی فوائد حاصل کرتا ہے، اور اس وظیفے کے پیچھے جتنی بھی طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں وہ اس کی تابع ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھے سادہ لفظوں میں کہ وہ اس کی غلام ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، چونکہ چہل کاف شریف بھی حضور محبوب سبحانی غوث السمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کا وظیفہ ہے، آپ کا ایجاد کردہ عمل ہے، لیکن المیہ یہ ہے، اس چہل کاف شریف کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر آج کل جو بھی اس عمل کی اجازت دے رہے ہیں، اذن دے رہے ہیں، ان کا حضرت سید عبد القادر جیلانی سے ذرا برابر تعلق نہیں۔ اگر ان کے سامنے حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کا نام لے لیا جائے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ان کا چہرہ منحوس ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کے بل بوتے پر شہرت حاصل کر لی ہے، عیاری اور مکاری سے رسالے چھاپے، کتابیں لکھی، ادھر ادھر سے مواد کو چرایا اور اپنے نام سے کتابیں شائع کر دیں، وہ مشہور ہو گئے، لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے اذن لے لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اور عملیات پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات اس وظیفے کے ساتھ دہرائی گئی کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھی حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی پہ فاتحہ نہیں پڑھی، کبھی ان کو ایصال ثواب نہیں کیا، کبھی ان کی نظر نیاز نہیں دی، وہ لوگوں کو اس کا اذن دے رہے ہیں، اس کی اجازت دے رہے ہیں، لوگوں کو اس کے چلے کروا رہے ہیں، حالانکہ روحانی طور پر بلکہ باطنی اور ظاہری طور پر دونوں میں ان کا حضور سید عبد القادر جیلانی سے ذرا برابر روحانی تعلق نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، لوگ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں نقصان ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب بھی اس عمل کی اجازت لیں، اس عمل کے پڑھنے کا اذن حاصل کریں، تو یہ دیکھ لیں کہ جس سے آپ یہ اذن لے رہے ہیں اس کا حضور سید عبد القادر جیلانی سے روحانی طور پر کتنا تعلق ہے، اس کی حضور سید عبد القادر جیلانی سے کتنی انسیت ہے، غوث پاک سے وہ کتنی نسبت رکھتا ہے، غوث پاک سے کتنی عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ جب آپ اس کی عقیدت اور محبت کو دیکھیں اور پھر اس نے وہ عمل خود کیا بھی ہو تو پھر آپ اس سے اجازت لیں، ورنہ جتنے مرضی بڑے آستانے کا ہو، جتنا مرضی بڑا سکالر ہو، جتنا مرضی مشہور ہو، آپ اس سے قطعاً اس عمل کی اجازت نہ لیں۔ یہ ایسے عمل نہیں ہے، یہ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر کا ایجاد کردہ عمل ہے، اور ہم ایک دوسرے کو ظاہری طور پر تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن حضور سید عبد القادر جیلانی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے،
इस अमल की कुव्वतों को बेवकूफ नहीं बना सकते। वही फायदा उठाएगा जो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत रखता हो। तो अजीजा ने मोहतरम, इस वजीफे को पढ़ने के लिए यह पहली शर्त थी। अब इसके बाद दूसरी कौन सी शर्त है? वो नाजरीन ये है कि मैंने 7-8 साल पहले चहलकाफ के लिए रिसर्च शुरू की। और आपको पता है चहलकाफ का मतलब चहलकाफ है, 40 काफ है। तो जब मैंने इसकी रिसर्च की, किताबों में देखा, रसालों में देखा, बेशक वो किताबें बड़े बड़े आस्थानों से छपने वाली थी, और बेशक मैंने कई बड़े बड़े मुफ्तियों की किताबों में यह देखा कि वहां भी यह गलत लिखा हुआ था। किसी ने 41 काफ लिखे, किसी ने 42 काफ लिखे, किसी ने 39 काफ लिखे। और अगर शाज़ो नाजर किसी में 40 काफ पाए गए तो उनमें आराब की गलती थी, अल्फाज की गलती थी, जुमले गलत हैं। तो अजीजा ने मोहतरम, अगर इराब की गलती हो या अल्फाज की गलती हो तो फिर भी अमल नाकारा हो जाएगा। तो जब मैंने बर्रे सगीर, पाको हिंद, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जहां जहां उर्दू बोली और पहचानी जाती है, उन सब बुक्स में मैंने देखा तो इल्ला माशाअल्लाह हर जगह गलत ही पाया। अब नाजरीन, 40 काफ का मतलब 40 ही है, चहल काफ का मतलब 40 ही है, 41, 42 या 39 नहीं है। जहां कहीं भी आप इसको कम मिकदार में काफ को पाएं तो समझ लें कि यह वजीफा गलत है। तो नाजरीन, ये 2 जरूरी बातें थी जो हमने आपको अर्ज करनी थी। अगर ये दोनों चीजें आप में नजर आती हैं तो फिर आप इसका वजीफा करें, फिर आप इसे पढ़ें। तो अजीजा ने मोहतरम, चे जाए कि हमारी ये वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन हमारा हर जुमला कीमती है, आपको फायदा देने वाला है। और हमारा दावा है कि इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जो चहलकाफ किताबों में या रसालों में या यूट्यूब के ऊपर जो भी मवाद चहलकाफ का अपलोड किया गया है, वो सारे का सारा गलत है, कहीं भी आपको दुरुस्त नहीं मिलेगा। वाहद ये हमारा जो चहलकाफ है, जो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं, ये दुरुस्त है। हमने 7-8 साल पहले इस पर रिसर्च की और यकीन मानिए कि ये सिंधी ज़बान की एक पुरानी किताब में मुझे ये सही दुरुस्त मिला। और इसके लिए मेरी मदद मेरे पीर भाई मोहम्मद अयाज कादरी, जो सिंध ठट्ठा से ताल्लुक़ है जिनका, उन्होंने मदद की। और उसके बाद जब हमने इसको दुरुस्त पाया तो उसके बाद फिर हमने इसको बज़रिया कश्फ भी इसकी मालूमात ली और बिल्कुल ये दुरुस्त पाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से मेरे मामूलात में। तो अजीज़ा ने मोहतरम, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल का आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आपको जल्द मिल सके, उनसे जल्द आपको इतला मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक भी करें, और सोशल मीडिया के ऊपर यानी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, या इस तरह और जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं उनके ऊपर शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीज़ हों। तो नाजरीन, अब मैं इस वजीफ़े की तलावत करता हूँ, इसको ज़ुबानी तौर पर पढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको स्क्रीन के ऊपर लिख भी दिया जाए ताकि आप वो पढ़ लें, किसी भी गलती का कोई एहतमाल ना रहे।
آپ اس کا بعد میں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا اس کو لکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ تو عزیزان محترم، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور اسکرین کے اوپر بھی اس کو چلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن، یہ پہلا مصرع ہے۔ پہلا مصرع پھر دہراتا ہوں، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن۔ دوسرا مصرع، کف کافوہا کا مین کانا من کالا کی، کف کافوہا کا مین کانا من کالا کی، یہ پورا ایک شعر ہو گیا۔ اب یہ دوبارہ میں شعر دہراتا ہوں، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن، کف کافوہا کا مین کانا من کالا کی، یہ پورا ایک شعر ہے۔ اب تیسرا مصرع، تکر و کرن کا کرل کر فی کابدن۔ چوتھا مصرع، تجلا مشکشکتن کا لکلکی لاکا کی۔ دوبارہ میں اسے دوسرا شعر دہراتا ہوں، تکر و کرن کا کرل کر فی کابدن تجلا مشکشکتن کا لکلکی لاکا کی۔ اب تیسرا جو شعر ہے وہ میں دہراتا ہوں، پانچواں مصرع اس کا، کفا کا ما بھی کفا کل کافی قربتہ ہو۔ چھٹا مصرع، یا کوکبن کانا تہ کی کوکبل فلکی۔ تیسرا شعر میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں، کفا کا ما بھی کفا کل کافی قربتہ ہو، یا کوکبن کانا تہ کی کوکبل فلکی۔ ناظرین، یہ پورا چہل کاف ہے۔ اب اس کو بغیر رکے ہوئے میں 6 کے 6 مصرے یعنی تینوں اشعار ایک ہی ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن، کف کافوہا کا کمین کانا من کالکی، تکر و کرن کا کرل کر فی کابدن تجلا مشکشکتن کا لکلکی لاکا کی، کفا کا ما بھی کفا کل کافی قربتہ ہو، یا کوکبن کانا تہ کی کوکبل فلکی۔ ناظرین، یہ درست چہل کاف ہے جو میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا۔ اب ناظرین، اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو میں مختصر طور پر اس کے فوائد عرض کرتا ہوں۔ کسی قسم کا رنج ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، مشکلات ہوں، سب اس کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ جادو کا اثر ہو، سحر کا اثر ہو، تعویذات کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، آسیب کا اثر ہو، ارواح خبیثہ کا اثر ہو، اس کے پڑھنے سے وہ فوری طور پہ دفع دور ہو جائیں گے، اثرات، برے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی قسم کی بندش لگی ہو، اولاد کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، کسی بھی قسم کی بندش ہو، اس سے ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی نحوست اور بے برکتی اس کے پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مرض ہو، کوئی درد تکلیف ہو، اس کے پڑھنے سے ختم ہو جائے۔ اور حصول علم کے لیے، دینی، دنیاوی اور روحانی ترقی کے لیے یہ سریع و تاثیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے مال و دولت اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر حاسدوں، دشمنوں کی سرکوبی کے لیے سریع التاثیر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ قرب الہی کا سبب بنتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اولیاء کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کے فوائد تھے۔ اب ناظرین، اب اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اس کی 2 طرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ایک زکوٰۃ صغیر ہے اور دوسری زکوٰۃ کبیر ہے۔ زکوٰۃ صغیر جو ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی نوچندی جمعرات سے آپ اس عمل کو شروع کر دیں، روزانہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے سے اول اور آخر 21 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے 21 مرتبہ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد 21 مرتبہ چہل کاف پڑھیں اور پھر 21 مرتبہ دروشی پڑھیں۔
اس طرح 21 دن پورے آپ نے پڑھنا ہے تو اس کی زکات صغیر ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اس کی زکات کبیر ادا کرنی ہو تو وہ آپ نے کسی بھی نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے اور روزانہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے اور 40 ہی دن پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 40 مرتبہ جب آپ پڑھیں، سب سے پہلے آپ نے 40 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، پھر 40 مرتبہ چہل کاف شریف پڑھنا ہے اور پھر 40 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے. اس طرح آپ نے یہ باقاعدہ 40 دن پڑھنا ہے. تو اب اس کی شرائط ناظرین یہ ہے کہ جس دن آپ نے کوئی بھی زکوٰۃ دینی ہے، بے شک وہ زکوٰۃ صغیر ہو، بے شک وہ زکوٰۃ کبیر ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نوچندی جمعرات والے دن جس دن آپ نے اس کا عمل شروع کرنا ہے، پہلے آپ غسل کریں. غسل کرنے کے بعد آپ کوئی میٹھی چیز لے لیں، وہ پھل بھی ہو سکتے ہیں یا کھیر وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر آپ فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب حضور سید عبد القادر جیلانی کی روح کو بخش دیں اور اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کریں، اور وہ کھیر یا پھل جو ہے وہ بچوں میں آپ تقسیم کر دیں. عشاء کے بعد آپ سفید کپڑے پہنے ہوں، تنہائی ہو، پھر آپ اس عمل کو شروع کریں. زکوٰۃ پوری ہو جائے گی، اور جب آپ زکوٰۃ پوری کر لیں، بے شک وہ زکوٰۃ صغیر ہو، بے شک وہ زکوٰۃ کبیر ہو، روزانہ اس کی مداومت کے لیے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ تاثیر ہمیشہ کے لیے برقرار رہے. روزانہ 11 مرتبہ چہل کاف شریف آپ نے روزانہ اس کی تکرار کرنی. تو ناظرین، جب آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، عمل سے پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ اذن کس سے لینا ہے، اجازت کس سے لینی. آپ نے اجازت اس شخص سے لینی ہے جس نے چہل کاف کی زکوٰۃ کبیر ادا کی ہو اور اس سے کلی طور پہ فیض یاب ہو رہا. اگر کسی نے زکوٰۃ کبیر ادا نہیں کی، بے شک وہ بڑے سے بڑے آستانے سے تعلق رکھنے والا پیر ہی کیوں نہیں ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی میں نے یہ چال کا پڑھنا ہے یا فلاں عمل پڑھنا ہے، انہوں نے خود نہیں کیا ہوتا، تو کہتے ہیں جی آپ ہمیں اجازت دے دیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اجازت دے دی ہے. اس طرح کی اجازتیں لینے سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے پیر ہوتے ہیں، وہ تو بس کھلے دل دے دیتے ہیں اجازت، نہ انہوں نے کبھی پڑھا ہوتا ہے، نہ اس سے وہ مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اجازت دینے میں بادشاہ ہے. پر آگے بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ایک آپ کو علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بتائیں گے کہ اس طرح کی ناقص اجازتوں سے کیا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، آپ کسی عام انسان سے جس نے اس کا باقاعدہ وظیفہ کیا ہو اور اس کی روحانیت سے مستفیض ہو رہا ہو اور اس کا خصوصی طور پر سید عبد القادر جیلانی سے تعلق اور واسطہ ہو، ان سے نسبت رکھتا ہو، ان سے محبت رکھتا ہو، ایک خاص اور عقیدت ان کے ساتھ رکھتا ہو، اس سے آپ نے یہ اجازت لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، ورنہ رجت ہو جائے گی، نقصان ہوگا. اس سے بہتر ہے نہ پڑھا جائے. تو عزیزان محترم، یہ وہ چند چیزیں تھیں چہل کاف کے متعلق جو ہم نے آپ کو عرض کر دی. تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر دیں اور جو ساتھ اس کے بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت آئندہ ہماری ویڈیوز کی اطلاع ہو جائے. ہم انشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے مختلف موضوعات کے اوپر اور اچھے اچھے موضوعات کے اوپر جن کی آپ سب کو ضرورت ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی لوگ مستفیض ہوں. وما علینا الا البلاغ.